السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 مہینے ہونے والے تھے جب علینہ اپنی یونیورسٹی کے لڑکے زاہد کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ صبح کو دونوں اکٹھے یونیورسٹی جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر زاہد کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ اس کی بغیر نکاح کی بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ وہ دونوں روزانہ رات زنا کر کے سوتے اور صبح اٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے۔ علینہ کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ جس بیٹی پر وہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ یونیورسٹی کے لڑکوں سے زنا کرتی ہوگی۔ روزانہ رات کو زاہد کے دوست بھی گھر میں آ جاتے تھے، اور علینہ جس نے کبھی اپنے سگے بھائی کو پانی تک نہ پکڑایا تھا، وہ زاہد کے دوستوں کو کھانا اور چائے بنا کر دیتی تھی۔ علینہ کی کچھ ہم جماعت لڑکیوں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ اس طرح اپنے ماں باپ کے بھروسے کو نہ توڑو اور اپنی عزت کو خراب نہ کرو، مگر علینہ یہ کہہ کر ان کو خاموش کر دیتی کہ میری زندگی ہے، تمہیں کیا، میں جو مرضی کروں۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ اس دوران علینہ نے زاہد کو بہت مرتبہ کہا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، مگر زاہد اسے ہر بار ٹال دیتا۔ یہ سلسلہ کافی دیر اسی طرح چلتا رہا۔ علینہ امید سے ہو چکی تھی۔ جب اس نے زاہد کو بتایا تو وہ چونک گیا۔ زاہد کو یہ سن کر غصہ آ گیا تھا۔ 2 دن گزر گئے مگر زاہد نے علینہ سے بات تک نہ کی۔ وہ شخص جو 3 سال سے دن رات محبت کے نغمے گاتا تھا، اب وہ علینہ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ علینہ بھی زاہد کے اس رویے سے بہت پریشان تھی۔ دوسری پریشانی اس کے پیٹ میں پڑ رہی تھی۔ اب زاہد رات کو دیر سے گھر آتا اور آ کر خاموشی سے سو جاتا تھا۔ علینہ رات رو رو کر گزار دیتی، مگر زاہد کو اس کے رونے سے ذرا بھی فرق نہ پڑتا تھا۔ ایک دن علینہ نے زاہد کے قریبی دوستوں کو زاہد کی موجودگی میں بلایا اور انہیں ساری بات بتا کر کہا کہ بھائی پلیز آپ لوگ زاہد کو سمجھائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، میرا قصور کیا ہے۔ زاہد کے دوست بھی اسی طرح کے تھے۔ انہوں نے زاہد سے بات کرنا شروع کی۔ ایک دوست بولا کہ تم لوگ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ علینہ بولی، میں نے تو بہت بار کہا ہے مگر یہ سنتے ہی نہیں۔ زاہد یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ سب لوگ حیرت انگیز نگاہوں سے زاہد کو دیکھ رہے تھے۔ پھر زاہد نے علینہ کو کہا کہ تم باہر جاؤ۔ علینہ نے کہا کیوں؟ میرے سامنے ہی کہو جو کہنا ہے۔ زاہد گرج کر بولا دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ علینہ روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ علینہ کو زاہد کے رویے کا اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ کمرے سے باہر جاتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کی بے ہوشی کا علم نہ زاہد کو ہوا اور نہ ہی اس کے دوستوں کو۔ وہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جب علینہ کو ہوش آیا تو اس کمرے سے سنائی دینے والی باتیں یہ ہیں جو علینہ نے دروازے سے باہر کان لگا کر سنی۔ یار تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اس سے شادی کیوں کروں؟ پیٹ سے ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ ساری کو ہسپتال لے جا کر سارا کام سیدھا کر دوں گا، اور ویسے بھی پتہ نہیں جو بچہ اس کے پیٹ میں پڑ رہا ہے میرا ہے بھی کہ نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی اور کا ہے، لیکن اب پھنس تو میں گیا ہوں نا۔ تم لوگ ہی بتاؤ، جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر 3 سال میرے ساتھ سو سکتی ہے وہ مجھے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ نہیں سو سکتی کیا؟ اور کیا پتہ تم میں سے بھی کسی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہو اور مجھے علم نہ ہو۔ بس 2-3 دن تک اسے ہسپتال لے جا کر ابارشن کرواتا ہوں، پھر 1 سال اور مزے لے کر سالی کو بھگا دوں گا۔ اب میرا یہ معیار تو نہیں کہ میں اس جیسی سے شادی کروں۔ اور سنو تم لوگ زیادہ حاجی نہ بنو، تمہارے کارنامے بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ زاہد اور اس کے دوست زور زور سے ہنس رہے تھے اور زاہد کہہ رہا تھا کہ اب تو سالی سو رہی ہوگی، کل اس کی بستر والی ویڈیو بنا لوں گا، پھر یہ ہم سب کی رکھیل بن کر رہے گی اور کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گی ہمارا، ہا ہا ہا۔ علینہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے دروازہ لاک کر کے ساری رات اپنی غلطیوں کو روتی رہی۔ صبح 5 بجے زاہد نے دروازہ بجایا تو علینہ نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے زاہد کا استقبال کیا۔ زاہد بھی اپنے بنائے گئے پلان پر عمل کرنے کے لیے ہونٹوں پر مسکان سجائے ہوئے تھا۔
اس نے الینا کو گلے لگایا اور کہا کہ سب دوست جا چکے ہیں، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، چلو یار آج سارا حساب برابر کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ زاہد نے اپنی قمیض اتاری ہی تھی کہ الینا نے چاقو زاہد کے سینے کے آر پار کر دیا۔ زاہد چند لمحوں میں ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ الینا کی حالت غیر ہو چکی تھی، وہ فرش پر لیٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ 7 بجے وہ اٹھی، زاہد کی لاش بیڈ پر پڑی تھی اور اس کا منہ الینا کی طرف تھا۔ الینا نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور ایک لات ماری تو زاہد کا منہ دیوار کی طرف مڑ گیا۔ الینا نے کپڑے بدلے اور برقع پہن کر باہر نکل گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اسے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر اب وہ اپنی غلطیاں سدھار نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود سے کہا کہ میرے ساتھ ٹھیک ہی ہوا، میرے جیسی کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، نہیں بلکہ یہ بھی بہت کم ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ روڈ پر چلنے والے تیز رفتار ٹرک کے سامنے کود پڑی اور اپنی جان گنوا دی۔ میری ان تمام لڑکیوں سے گزارش ہے جو یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، وہ ایسے کاموں سے بچیں، اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور والدین کی عزت کا خیال رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔